بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں، اس کی جگہ پر لگانے کے بارے میں آپ کا بصیرت مندانہ فیصلہ۔ نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 35 سال کی تھی۔ شدید بارش سے سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں متاثر ہوئیں اور بنیادیں کمزور پڑ گئی۔ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی بات طے ہوئی، صرف حلال رقم خرچ کرنا طے ہوا، اس لیے کہ یہ اللہ کا مبارک گھر ہے۔ چندہ جمع ہوا اور پھر تعمیر شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے۔ جبل کعبہ سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے جاتے تھے، لیکن اتفاق سے چندہ کم پڑ گیا تو حتیم والا حصہ چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ جب کبھی وسعت ہوئی تو اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ اس چھوڑنے پر بھی اللہ کی حکمت یہ رہی کہ ہم جیسے غریبوں کو بھی وہاں جانے کا موقع مل گیا، ورنہ تو بیت اللہ کے اندر ہم جیسا غریب کوئی جا ہی نہ پاتا۔ تو اللہ نے ایسی حکمت کی کہ اس حصے کے چھوٹ جانے سے عام آدمی بھی بیت اللہ میں جا سکتا ہے۔ یہ گول دائرہ ہے، جو لوگ حج کو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ دراصل اس میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اس کو مقام حجر بھی کہتے ہیں۔ حتیم میں تقریباً 6 ہاتھ کا جو آنے جانے کا راستہ ہے، یہ دراصل بیت اللہ میں داخل تھا۔ بہرحال تعمیر کے دوران ایک اہم مرحلہ یہ پیش آیا کہ جب حجر اسود کے مقام تک دیواریں پہنچی تو حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ خدمت اس کے ہاتھوں سے انجام پائے۔ جھگڑا شروع ہو گیا، تلواریں تک نکل آئی۔ 4-5 دن تک یہ مسئلہ گرما گرم رہا۔ آخر کار امیہ ابن مغیرہ، جو اس وقت مکہ کا سب سے عمر دراز اور باتدبیر شخص تھا، اس کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ کل صبح جو سب سے پہلے باب بنو شیبہ سے مسجد حرام میں آئے گا وہ فیصل ہوگا، سب اس کا فیصلہ مانیں گے۔ یہ باب بنو شیبہ قریش کے رہائشی علاقے کی سمت حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے ایک راستہ تھا۔ پھر حرم کے مجاور شیبہ ابن عثمان کے گھر کے پاس اس راستے کو دروازہ بنا دیا گیا اور اس کا نام باب بنو شیبہ پڑ گیا۔ عباسی خلیفہ مہدی باللہ کے زمانے میں جو توسیع ہوئی، اس میں یہ دروازہ مطاف میں آ گیا، جس کے نشان کو باقی رکھا گیا، جو مقام ابراہیم کے ماضی قریب تک موجود تھا۔ سعودی دور میں جب حرم کی توسیع کی غرض سے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی یادگار کے طور پر صفا مروہ کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب بنی شیبہ رکھا گیا۔ اب صفا مروہ کی جو نئی توسیع ہوئی ہے تو باب بنو شیبہ کی نشاندہی بھی ختم کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں دروازوں کے نام رکھے جائیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت عمارت یہیں تک تھی۔ بہرحال یہ بات طے ہوئی کہ جو سب سے پہلے باب بنو شیبہ سے مسجد حرام میں آئے گا وہ فیصل ہوگا، سب اس کا فیصلہ مانیں گے۔ کرشمِ قدرت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے خوش ہو کر کہا، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد،
یہ محمد آ گئے، یہ امانت دار ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، چادر بچھا دی گئی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے ایک ایک کنارے کو پکڑ لو۔ سب اٹھا کر لائے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں حجر اسود کو لگانا تھا تو آپ نے فرمایا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ سب کی طرف سے میں اس کو لگا دوں۔ سب نے کہا بہت اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ لگا دیا، اور وہ مسئلہ جس پر قریب تھا کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، آپ نے اپنی حسن تدبیر سے اس طرح حل کر دیا کہ سب خوش بھی ہو گئے اور کسی کو کوئی شکایت بھی باقی نہیں رہی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ واہ کیا حکمت تھی، بصیرت تھی اور کیسی فراست تھی۔ اس واقعے سے متعدد فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو کافر اور بت پرست تھے اور ان میں ہر طرح کی برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی تھی، وہ بھی حلال اور حرام کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کے گھر میں حرام مال نہیں لگ سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اب بہت سے مسلمانوں میں بھی دھیرے دھیرے یہ شعور ختم ہو رہا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ نمبر 2، اس واقعے سے معلوم ہوا لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ غیروں کی حکمت عملی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر صلح کرانے کی کا ارادہ ہوگا تو اللہ ضرور ان کے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ نمبر 3، اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کی قیادت کے لیے وہی لوگ زیادہ مناسب ہیں جو ذہانت میں ممتاز ہوں، ذہین ہوں۔ کن ذہن اور غبی لوگ فکری، اصلاحی اور روحانی قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر کبھی کوئی کن ذہن کسی قوم کی قیادت کی کرسی سنبھال لے تو بہت ہی کم مدت میں وہ قوم پستی کی گہری کھائیوں میں جا گرتی ہے، اور جب اس قوم کو قائد کی کن ذہنی کا علم ہوتا ہے تو وہ اس سے دستبرداری کا اعلان کر بیٹھتی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔